قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب سمجھ کر قیام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں یعنی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ صحیح احادیث سے منقول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو شوال کے پہلے عشرے میں اس کی قضا فرمائی۔ حیات طیبہ کے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں راتوں کو خوب جاگتے اور عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار فرماتے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا ایک مقصد شب قدر کی تلاش میں ہوتا تھا۔ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ جس شخص کو اس رات کی عبادت کی توفیق مل جائے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی جہاں پر پردہ ڈال دیا جاتا یا چھوٹا سا خیمہ نصب کر دیا جاتا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا تمام دنیاوی تعلقات سے کنارہ کش ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہماتن مصروف ہو جاتے۔ اس خیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر اور چارپائی بچھانا بھی منقول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں اعتکاف فرماتے تھے، اس لیے ایک سال پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے سال درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر تیسری سال آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی گئی کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلا دیجیے کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معافی عطا فرما۔ میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ یہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اب ہم کوشش کریں، پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ اپنے آخری مراحل کو ہے، تیسرا جو عشرہ ہے اعتکاف والا عشرہ، شب قدر کو تلاش کرنے کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے خوب عبادات میں آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے اور اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرے، اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ کیوں؟ جو 21، 23، 25، 27، 29 یہ جو 5 راتیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے۔ اب جو شخص اعتکاف میں بیٹھے گا اسے تو یہ 5 راتیں مل ہی جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو احباب اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے ان سے بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں کوشش کرے کہ آخری عشرے کے 10 راتوں میں عبادت میں لگ جائے، 10 راتوں کو قیمتی بنائے۔ اگر نہ ہو تو کم از کم ان 5 راتوں کو قیمتی بنائے، ان 5 راتوں میں عبادات میں لگ جائے، ان 5 راتوں میں نمازوں کی پابندی کرے، ان 5 راتوں میں نوافل کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے اور خوب اللہ سے دعائیں مانگے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی والی جو نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا فائدہ اٹھائے،
اللہ کو راضی کرے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو سب کچھ کامیاب ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو سب کچھ ناکام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سننے والوں کو، اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ امت مسلمہ پر جو مشکل حالات ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔